ڈینی نے ایران سے خطرے کی بات کی ہے۔ کیا آپ اس الزام کو تسلیم کرتے ہیں؟ ایران اسرائیل کے لیے کتنا بڑا خطرہ ہے؟ ایران اسرائیل کے لیے کوئی وجودی خطرہ نہیں ہے، لیکن یہ ایک اسٹریٹجک خطرہ ضرور ہے۔ آئیے اب ہم دونوں ممالک کے ریکارڈز کا موازنہ کرتے ہیں۔ ایران نے کبھی اپنے پڑوسی پر حملہ نہیں کیا، لیکن اسرائیل نے بارہا اپنے پڑوسی پر حملہ کیا۔ ایران نے نان پرولیفریشن معاہدے پر دستخط کیے، لیکن اسرائیل نے دستخط کرنے سے انکار کر دیا۔ ایران نے خود کو بین الاقوامی جوہری ایجنسی کے معاہدے کے لیے پیش کیا، لیکن اسرائیل نے خود کو پیش کرنے سے انکار کر دیا۔ ایران کے پاس غیر جوہری جبکہ اسرائیل کے پاس 75 سے 400 جوہری ہتھیار موجود ہیں، تو اسرائیل کا وجود ایران کے لیے خطرہ ہے۔ مختصر کیجیے۔ ایک اور نکتہ، پچھلے 40 سالوں سے اسرائیل نے ایران کے خلاف غلط معلومات کی ایک منظم مہم چلائی ہے۔ یہ جھوٹ کیوں؟ یہ دوہرا معیار کیوں؟ یہ منافقت کیوں؟ پروفیسر شیلام، کیا آپ منہ سے کہہ سکتے ہیں مگر میں آپ کی بات کا یقین نہیں کرتا؟ اگر آپ تفصیل دیکھیں، اسرائیل کی دوبارہ قائم ہونے کے بعد، اسرائیل کے دوبارہ جب بھی قائم ہوا وہ 1948 میں بنا۔ بحیثیت تاریخ دان مجھے یقین ہے آپ تسلیم کریں گے، اسرائیل صرف اور صرف خود کا دفاع کر رہا ہے، اور اسرائیل نے کبھی کسی کو دھمکی تک نہیں دی۔ اسرائیل نے اپنے پڑوسی پر حملہ کیا، اپنے دفاع کے لیے بالکل بھی نہیں۔ ایک مثال سب سے پہلے 1956 کی سویز جنگ ہے۔ یہ ذاتی دفاع کی جنگ بالکل بھی نہیں تھی، یہ گلوبل کانسپیرنسی کے لیے تھا، مصر پر حملہ کرنا۔ لبنان میں 1982 کی اس قدر پرزور جنگ دفاع کے لیے بالکل نہیں تھی، یہ ایک حملہ تھا، اسرائیلی حملہ، لبنان پر اسرائیلی حملہ۔